ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پیار دوستو، قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے جس کے دنیا اور آخرت میں بے شمار انسان کے لیے فائدے ہیں۔ قرآن پاک کے دنیا میں کیا فائدے ہوتے ہیں، پہلے ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، کہ جو ہماری اتاری ہوئی ہدایت کی اتباع کرتا ہے تو وہ انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہدیٰ و رحمہ فرمایا ہے کہ یہ ہدایت بھی ہے اور اس میں رحمت بھی ہے۔ تو سب سے بڑا فائدہ کہ انسان کو قرآن کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے، اور قرآن پاک حدیث میں آتا ہے اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا بندے کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ کے نبی نے قرآن کو ایک رسی سے تشبیہ دی ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا بندے کے ہاتھ میں ہے، کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کے اوپر عمل کرنے والا ہے تو یہ سیدھا جنت میں جانے والا ہے، تو گمراہی سے بچ جائے گا۔ اور دوسرا جیسے فرمایا کہ قرآن پاک کی جو دوسرا فائدہ ہے وہ ہے رحمت، کہ قرآن انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، تو دل کے اندر سکون آئے گا، اس کے دل میں سکون اور چین والی اس کو زندگی حاصل ہوگی۔ جیسے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہاں پہ اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور ساتھ ان کی سواری بندھی ہوئی تھی، تو جب وہ سورۃ الکہف پڑھ رہے تھے تو سورۃ الکہف پڑھتے، جب وہ پڑھنا شروع کرتے تو ان کی سواری بدکنا شروع ہوتی، تو انہوں نے قرآن کی تلاوت بند کی اور دیکھا کہ اس سواری کے اوپر ایک بادل کا سایہ ہے، اور پھر اللہ کے نبی سے آ کر اس کا تذکرہ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کی رحمت تھی جو قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے اتر رہی تھی۔ تو جہاں قرآن کی تلاوت ہوگی اللہ کی رحمت اترے گی، وہاں پر سکون آئے گا۔ اور تیسرا فائدہ کہ اس کے قرآن پاک کے تلاوت کے ذریعے سے رزق میں برکت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ اگر وہ لوگ تورات اور انجیل کے اوپر عمل کرتے جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا، اس کے اوپر عمل کرتے، اس کے اوپر کھڑے رہتے، قائم رہتے، تو ان کو کیا فائدہ ہوتا کہ وہ کھاتے اوپر سے اور نیچے سے۔ اوپر سے مطلب یہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تو انسان کا رزق اوپر سے اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، اور زمین کے اندر سے بھی رزق اللہ کی ذات نکالتے ہیں۔ تو جیسے کہ آسمان سے بھی رزق کی یعنی بارش ہوتی، زمین سے بھی ان کے لیے وافر مقدار میں رزق نکلتا، اگر وہ اللہ کی اتاری ہوئی جو کلام، اللہ کی طرف سے اتارا ہوا جو آسمانی وحی تھی اس کے اوپر عمل کرتے۔ تو جو قرآن کے اوپر عمل کرے گا، یہ تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے، تو اس کو کس قدر رزق کی فراوانی حاصل ہوگی اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو قرآن کی برکت ہے، اور جیسے کہ فرمایا کہ قرآن اور اگلے اس کا چوتھا فائدہ کہ اس کے ذریعے سے گھر میں برکت بھی آتی ہے، اور اس کے متعلق ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا سورہ بقرہ کو گھر میں پڑھو، یہ برکت کا باعث ہے، اور اس کو چھوڑ دینا قرآن یعنی سورہ بقرہ کا نہ پڑھنا گھر کے اندر بے برکتی، بلکہ فرمایا کہ وہ حسرت کا باعث ہے، تو بہت سارا اس کے اندر نقصان ہونے والا ہے۔ تو قرآن ہمیں اس کے ذریعے سے بے شمار دنیاوی فائدے حاصل ہونے والے ہیں۔ کوئی مصیبت آتی ہے، غم ہوتا ہے، جیسے آسمانی مصیبت ہے، کوئی بھی انسان کے اوپر اچانک سے آفت آ جاتی ہے، اس سے بھی حفاظت کا ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، تو حضرت عقبہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، تو اچانک سے بادل آیا اور بادل چھانے لگا، اندھیرا ہونے لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تین کل معوذتین، آخری دو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کی، اور پھر صحابہ کو ترغیب دی کہ جب کبھی ایسا ہو تو کہ تمہارے اوپر کوئی اچانک سے یعنی مصیبت آنے لگے تو تم کیا کرو، اس معوذتین کو پڑھو کہ اس کے ذریعے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو مصیبت اور آسمانی آفات سے بھی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت اور جیسے گھر میں خیر و برکت کا ذریعہ ہے، ایسے ہی بڑے بڑے فتنوں سے بھی بچنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے کہ فرمایا کہ جو سورۃ کہف کو جمعے والے دن میں پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ
اس کی دجال جیسے فتنے سے حفاظت فرماتے ہیں۔ سورۃ کہف کی 10 آیات کو جو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فتنہ دجال سے حفاظت کرتے ہیں، اور دجال کا فتنہ ایسا بڑا فتنہ ہے کہ جس سے تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو ڈرایا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا۔ تو جب اتنے بڑے فتنے سے بچنے کا ذریعہ ہے قرآن کی تلاوت، تو بھی یہ چھوٹے چھوٹے فتنے تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ تو ہر قسم کی حفاظت جو ہے اس کے ذریعے اس کے لیے یہی ہے۔ اس طرح سے ہمیں اگر دنیا کے اندر سیاسی عروج چاہیے، غلبہ چاہیے کہ مسلمان غالب رہیں، تو ان کو قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو عروج عطا فرماتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے لوگ زوال کا بھی بعض اس کے ذریعے سے زوال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن کے اوپر عمل کرنا، قرآن کو ماننا، اس کی تلاوت کرنا عروج کا ذریعہ ہے، اور اس سے انحراف کرنا ذلت و خواری کا باعث ہے۔ تو قرآن پاک کے بہت سارے فائدے ہیں، اور رات میں کوئی جیسے ہمارے ہاں رات کی آفت ہے، رات کے وقت میں رات کا شر ہے، اس سے بھی حفاظت رہتی ہے۔ جیسے فرمایا جو آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو اس بندے کی ساری رات حفاظت کرتا رہتا ہے۔ تو آیت الکرسی ایک اتنی عظیم کتاب، تو قرآن ہمارے ہر حال میں ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے، ہمارے دنیاوی آفات اور مصیبتوں سے بھی بچانے کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن اور آخرت میں اس کے بہت فائدے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو نیت ہونی چاہیے کہ جو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا، آخرت میں مجھے اس کے بہت بڑا اجر ملے گا، اور دنیا کے فائدے تو فری میں حاصل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کی، اور قرآن سے محبت کی، اور قرآن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔